اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا یا نہیں کیا۔ اس حوالے سے جو میڈیا رپورٹس ہیں، ایک نجی چینل کے میزبان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے وفد میں شامل جناب احمد قریشی صاحب نے، جب ان سے میڈیا گروپ کے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے وفد کا اسرائیل جانے کا مقصد کیا تھا، تو جواب میں وفد میں شامل احمد قریشی نے کہا ہم مذہبی ہمانگی اور مسلم یہودی مفاہمت کے لیے اسرائیل گئے۔ وفد پاکستان سے اسرائیل نہیں گیا، واشنگٹن سے اسرائیل گیا۔ اجازت باقاعدہ حکومت پاکستان نے یعنی سابقہ حکومت نے یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ہمیں دی۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس جواب میں اس کے حوالے سے جو اس میں وفد میں شامل تھی خاتون انیل علی نے کہا کہ دونوں سائڈ مل کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو وہاں امن بھی نظر آیا ہوگا۔ جواب میں احمد قریشی کا کہنا تھا کہ فلسطینی بھی بیٹھ رہے ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ عرب بھی بیٹھ رہے ہیں۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے کیا احساسات ہیں وہاں جا کر، تو جواب میں وفد میں شامل سمی خان نے کہا کہ میں پاکستانی امریکن بزنس مین ہوں، میری دلچسپی اس وفد میں یہ تھی کہ جو اپنے خیالات ہیں اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اور اس تنازع کے بارے میں، اس چیز کو آزمایا جائے۔ اینکر نے اپنے تجزیے میں کہا کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے، جو پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ اینکر نے کہا کہ احمد قریشی سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے اور بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے کچھ سٹوریز جو چل رہی ہیں دیکھی ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ نہ وہاں بزنس کرنے گئے، نہ وہاں پر آپ کو کوئی نوکری کرنے گئے، لیکن آپ کا وہاں جانے کا مقصد اس وقت کے ساتھ جانے کا آخر تھا کیا؟ آپ نے کیا حاصل کیا اس ٹور سے؟ خاص طور پر آپ ایسے وقت میں گئے جہاں پر پہلے سے وہاں جس طرح آپ نے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے، بہت کچھ وہاں پر ہوا، بہت کچھ ایسا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ آپ سے اسرائیلی صدر سے بھی ملے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ وفد آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وفد اور اس کا مقصد کیا تھا اس وقت؟ کیا ون پوائنٹ ایجنڈا اس وفد نے حاصل کیا؟ کیا اس سے کوئی لابی کی گئی جو کہ اب ہو رہی ہے، جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں؟ اور کچھ ایسا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پر تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے۔ احمد قریشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، اب یہ جو وفد ہے یہ پاکستانی امریکیوں کا ہے، یہ پاکستان سے وفد نہیں گیا، یہ واشنگٹن سے اسرائیل گیا، تو یہ اول تو پاکستان سے نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے میرے ساتھ جو وفد کی ہیڈ ہیں اور جس این جی او نے اس وفد کو تشکیل دیا وہ ابھی خود بتاتی ہیں، ہمارے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں انیلا صاحبہ۔ لیکن احمد قریشی کا کہنا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو موقف ہے اسرائیل سے وہ بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان تعلقات اس وقت تک نہیں بنائے گا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی۔ تو یہ بات اس کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور این جی او تبدیل کر سکتی ہے، نہ ہی جو وفد یہ گئے اس کا یہ مقصد ہے۔ یہ ہمارا جو آسان مقصد ہے، میں تو جرنلسٹ ہوں، میرا تو مڈل ایسٹ میں کوریج اور کام ہے، میں کرتا رہوں گا، ہر جگہ پر میرا انٹرسٹ ہے۔ پہلے بھی ملاقاتیں اسرائیلیوں سے ہوتی رہی ہیں، مختلف کانفرنسوں میں ادھر ادھر میں گیا ہوں، لیکن وفد کا جو مقصد تھا وہ بھی آسان ہے۔ وفد جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی، مذاہب میں ہمانگی اور مسلم یہودی مفاہمت کے لیے اس وفد کے اندر سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ 75 سال میں پہلی دفعہ پاکستان نے جاری کیا ایک پاسپورٹ جس کے اوپر اپنے ایک شہری کو اس کی جو مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہے، اسے اجازت باقاعدہ حکومت پاکستان نے، سابقہ حکومت نے یعنی کہ عمران خان کی حکومت نے دی۔ اس پاکستانی شہری کو جو یہودی پاکستانی شہری ہے کو آپ آفیشیل طور پر یہودی اپنا نام لکھوائیں بھی پاسپورٹ پر مذہب، اور اسرائیل اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کو گیا۔ تو وہ پاکستانی جو
ہمارے ساتھ تھے اس وقت میں وہ پاکستانی امریکیوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی، اور حکومت پاکستان کو ہمیں پاکستانیوں کو جاتا ہے. ہماری ریاست کو اور سابقہ حکومت کو بھی کریڈٹ میں دوں گا یہاں پر کہ انہوں نے یہ پاسپورٹ جو ہے جاری کیا، تو یہ ایک انٹرفیس ہارمونی ہے. اینکر نے سوال کیا، نیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ہے امریکی پاکستانیوں کا، امریکی نژاد پاکستانیوں کا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ سارے مسجد اقصیٰ بھی گئے تو احمد قریشی صاحب نے اس کی فوٹیج شیئر کی کہ صبح نماز کا وقت ہے، اس وقت بھی گئے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں کہ یہ یہاں جو فلسطینی ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے. جب آپ اسرائیل گئے تو آپ اسرائیل کے صدر سے ملے تو کسی نے یہ آواز اٹھائی، کسی نے یہ بات کی ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، جب آپ انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کر رہے ہیں تو کبھی اس حوالے سے بھی بات کی کہ یہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ یہ بھی ختم ہونے چاہیے. تو نیلا علی نے کہا کہ دیکھیے عرب اگر نہیں چاہتے کہ وہ فلسطینی لوگ ان کے لیے امن ہو اور وہ ٹیبل پر آئیں تو یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں. اسرائیلی بھی امن چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ پوچھیں کہ یو اے ای اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں. اس میں وہ آگے آگے آ رہے ہیں. بحرین نے ان کو جوائن کر لیا، دوسرے عرب ممالک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی مسلم ممالک جتنے آئیں گے وہ فلسطین کو بھی ٹیبل پر لائیں گے، دونوں سائڈ مل کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. احمد قریشی نے اینکر کو بتایا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی تقسیم ہیں، بالکل وہاں پر تقسیم ہے. ہم نے ان کی پارلیمنٹ کے ان کے اراکین پارلیمنٹ سے بات کی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمارے ہاں ہر طرح کے ویوز ہیں، ہمارے ہاں انتہا پسندی بھی ہے اور امن بھی ہے. دوستو یہ گفتگو ہے اس وقت کی جو وہاں پر گیا ہے اور اس نے جو باتیں کی ہیں اس کا مختصراً خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ جو وہاں پر دورہ کر کے آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امریکہ سے اسرائیل گئے تھے اور اس کی اجازت باقاعدہ سابق حکومت عمران خان صاحب کی حکومت نے ہمیں دی تھی. حالانکہ پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں جاتے جس طرح کی وہاں صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ این جی او کے ساتھ ہی گئے تھے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں اور لوگوں کا مائنڈ ڈیولپ کیا جائے، اس طرح کی ایک کوشش کی جائے. مشرف دور میں بھی یہ کوشش ہوئی. ہماری خود ایک جرنلسٹ کالم نگاروں کے وقت کے ساتھ ہم نے سابق وزیر خارجہ قصوری صاحب سے ملے تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے میں بڑی آف دی ریکارڈ باتیں بھی بتائیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھی. بہرحال یہ وقت جو تھا یہ گیا اور ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اس لحاظ سے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈال رہے ہیں اور یہ جو ہے وہاں پر امن کی بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں جو ایسا طبقہ ہے لبرل فاشسٹ لوگ جو ہیں یہ اپنے ایجنڈے کے لیے فنڈنگ کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.